ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا 2 روزہ سرکاری دورہ پاکستان۔ ایرانی صدر اور ایرانی وزیر خارجہ نے لاہور میں مزار اقبال پر حاضری دی، پھول رکھے، فاتح خوانی کی۔ صدر پزشکیان نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے۔ معزز مہمان کا لاہور پہنچنے پر قائد مسلم لیگ نون نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وفاقی وزیر ہاؤسنگ طارق حسین پیرزادہ نے پرتپاک استقبال کیا۔ ایرانی صدر اور میاں نواز شریف کی ملاقات بھی ہوئی، باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ ایرانی صدر لاہور سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایرانی صدر پاکستانی ہم منصب آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ علاقائی سلامتی، بارڈر مینجمنٹ، باہمی تجارت اور توانائی سمیت 2 طرفہ امور پر بات چیت ہوگی۔ مختلف معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ صدر مسعود پزشکیان نے پاکستان روانگی سے قبل پاک ایران تجارت $10 ارب تک بڑھانے کا اعلان بھی کیا۔ کہا چین اور پاکستان کے درمیان چہرہ ریشم سے منسلک ہو سکتے ہیں، یہی سڑک ایران کے راستے یورپ سے منسلک ہو سکتی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ملتان گیرزن کا دورہ، پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر اظہار اطمینان۔ کور ہیڈ کوارٹرز میں فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں اور جاری تربیتی سرگرمیوں پر بریفنگ لی۔ فیلڈ مارشل کا پاک فوج کی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے عزم کا اعادہ۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مظفر گڑھ فیلڈ فائرنگ رینج میں Z-10ME ہیلی کاپٹر کی فائر پاور کا عملی مظاہرہ دیکھا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے طاقتور نظام کی شمولیت آرمی ایوییشن کی جدیدیت میں اہم سنگ میل قرار دیا۔ کہا آرمی ایوییشن کی جدت میدان جنگ میں فوری اور فیصلہ کن رد عمل دینے کی صلاحیت کو مزید مضبوط کرے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جوانوں کے بلند حوصلے، پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی تیاریوں کو سراہا۔ بدلتے جنگی حالات میں برتری قائم رکھنے کے عزم کو اجاگر کیا۔ فیلڈ مارشل سے اکیڈیمیا اور سول سوسائٹی افراد کی انٹریکٹیو سیشن میں ملاقات۔ سید عاصم منیر نے قومی یکجہتی، سول ملٹری ہم آہنگی اور ہائبرڈ خطرات کے مقابلے کے لیے پوری قوم کی شراکت داری پر زور دیا۔ ملتان گیرزن آمد پر کور کمانڈر ملتان نے فیلڈ مارشل کا پرجوش استقبال کیا۔ سرحدوں کے تحفظ کے لیے ایک اور سنگ میل عبور۔ چینی ساختہ Z-10ME اٹیک ہیلی کاپٹر آرمی ایوییشن کے بیڑے میں شامل ہو گیا۔ تباہ کن ہتھیاروں اور جدید ایوانکس سے لیس امریکی ساختہ ہیلی کاپٹر اپاچی کا ہم پلہ ہے۔ Z-10 ہر طرح کے موسمی حالات میں بھی اپنے ہدف کو دن رات بالکل درست نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایوییشن ذرائع کے مطابق Z-10ME جدید ایویونکس، فائر کنٹرول ریڈار اور الیکٹرو آپٹیکل سسٹم سے لیس ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق Z-10 ہیلی کاپٹر کی بناوٹ اسے پہاڑی اور شہری علاقوں میں ہر طرح کے آپریشنز کے لیے نہایت موزوں بناتی ہے۔ پاکستانی ایئر چیف نے بھارتی رافیل طیارے گرانے کا حکم دیا۔ رائٹرز کے مطابق 7 مئی کی رات پاک فضائیہ کے آپریشن روم کی اسکرین سرخ رنگ سے روشن ہو گئی، جس میں سرحد پر بھارت کے درجنوں فعال طیاروں کی پوزیشنز تھیں۔ ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو حملے کی توقع میں اسی آپریشنل ایئر بیس کے قریب کئی دنوں سے موجود تھے۔ انہوں نے چینی ساختہ J-10C جیٹ طیاروں کو فرانسیسی ساختہ بھارتی رافیل طیارے تباہ کرنے کے لیے بھیجنے کا حکم دیا۔ رائٹرز کے مطابق 1 گھنٹے کی لڑائی میں دونوں اطراف کے 110 جنگی طیاروں نے حصہ لیا، جو کئی دہائیوں کی دنیا کی سب سے بڑی فضائی لڑائی بن گئی۔ رائٹرز کے مطابق پاکستانی J-10C نے بھارتی رافیل طیارے گرائے۔ امریکہ اور روس میں سرد جنگ پھر گرم۔ ٹرمپ کے حکم پر 2 ایٹمی آبدوزیں روسی پانیوں کے قریب تعینات۔ امریکی صدر کہتے ہیں لوگوں کو بچانے کے لیے آبدوزیں تعینات کی۔ سنا ہے بھارت نے روس سے تیل کی خریداری بند کر دی ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کہتے ہیں کہ ماسکو بات چیت کے لیے تیار، مگر بنیادی اہداف کے حصول تک سیز فائر نہیں ہوگا۔ ایسی کوئی ڈیل قابل قبول نہیں جو ہمارے مقاصد کی تکمیل نہ کرے۔ روس اور یوکرین میں 160 مقامات پر شدید جھڑپیں۔ روسی فورسز کا چوسوف یار پر قبضے کا دعویٰ۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ پوٹن مذاکرات سے راہ فرار چاہتے ہیں۔ بانی نے اپنے بچوں کو پاکستان آنے سے نہیں روکا۔ بچوں کا نائکوپ گم ہو گیا ہے۔ بچوں نے نائکوپ اور ویزے کے لیے درخواست دے دی ہے۔ میرے پاس بچوں کی ویزا درخواست کا ٹریکنگ نمبر ہے۔ انیما خان کہتی ہیں حیرانی ہے
ایمبیسی والے کہہ رہے ہیں انہوں نے کوئی درخواست نہیں دی. ہم تحریک کا حصہ ضرور بنیں گے. گرفتار کرنا ہے تو کر لیں. سمجھ نہیں آ رہی عدالت پیشی کے باوجود وارنٹ جاری کیوں کیے. گرفتار کرنا ہے تو ویسے ہی کر لے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری کہتی ہیں کہ علیمہ خان کو بھی بھائی کی طرح جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی. کبھی کہتی ہیں قاسم اور سلیمان آ رہے ہیں, کبھی کہتی ہیں نہیں آ رہے, کبھی والدہ نے اجازت نہیں دی, کبھی ویزا نہیں مل رہا کی باتیں کرتی ہیں. قاسم اور سلیمان امریکہ سیر سپاٹے کے بعد واپس لندن چلے گئے. والد سے ملنا چاہتے ہیں تو شوق سے آئیں, کوئی نہیں روکے گا. راول پنڈی کی اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت. وانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کمرہ عدالت میں پیش. گواہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر نیب آفتاب احمد پر جرا مکمل. عدالت نے آئندہ سماعت پر 2 مزید گواہوں کو بیان ریکارڈ کرانے کے لیے طلب کر لیا. اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے سماعت 6 اگست تک ملتوی کر دی. بانی پی ٹی آئی نے عدالت کو بتایا کہ ان کی بیٹوں سے بات کروائی گئی, اخبارات بھی ملے ہیں اور ٹی وی بھی آن ہے. تحریک انصاف کی 5 اگست کی ریلیاں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت اجلاس. رائے کے مطابق اجلاس میں پی ٹی آئی اراکین خیبر پختونخوا اسمبلی تنظیمی عہدیدار شریک ہیں. ترجمان وزیر اعلیٰ کے مطابق خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع میں ریلیوں کے انعقاد کے لیے روٹ ترتیب دیے جائیں گے اور کارکن پشاور کی ریلی میں شریک ہوں گے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا 5 اگست کی ریلیوں میں منفی بیانات نہ دینے کی ہدایت. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی چین کے نائب وزیر خارجہ سن ویڈونگ سے ملاقات. چینی نائب وزیر خارجہ نے احسن اقبال کا پرتپاک استقبال کیا. ملاقات میں سی پیک فیز 2 کے تحت صنعتی اور بزنس ٹو بزنس تعاون پر بات چیت. دونوں وزراء کا 2 طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اظہار. وزیر منصوبہ بندی نے وزیر اعظم شہباز شریف کی نیک خواہشات اور خیر سگالی کا پیغام چین کی قیادت تک پہنچایا. احسن اقبال نے کہا کہ چین کا ترقی کا ماڈل ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہماری ترجیح باصلاحیت, تعلیم یافتہ اور ہنرمند افرادی قوت کی تیاری ہے. ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਕ ਗਏ ਨੇ. ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 64 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ. ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੁਝ. पहले शहर में लाइनें लगती थी, अब गांव में, पिंडों में, देहातों में भी लाइनों में लाकर आधा किलो चीनी मिल रही है. हुकूमत कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है. शुगर मिल माफिया जो है, ذخیرہ اندوز جو ہے, یہ سب کی ملی بھگت ہے جس کی وجہ سے چینی کا یہ ریٹ ہے. چینی 173 روپے کلو کہاں ملتی ہے؟ شہری مارے مارے پھرنے لگے. حکومت چینی کے سرکاری نرخوں پر عمل درآمد میں ناکام. فیصل آباد میں فی کلو چینی 200 روپے تک فروخت. ہول سیل مارکیٹوں سے چینی کی سپلائی نہیں ہو رہی. ملتان میں چینی کی قیمت 190 روپے فی کلو برقرار. پرچون کی دکانوں پر چینی دستیاب ہی نہیں. پشاور میں بھی چینی 200 روپے کلو بکنے لگی. کوئٹہ میں چینی کہیں 190 اور کہیں 195 روپے کلو فروخت. گجرانوالہ میں انتظامیہ کے چھاپے. ذخیرہ اندوزی کرنے والے 3 گودام سیل. 3 افراد گرفتار. 4,50,000 روپے جرمانہ. حکومت کی شوگر ملز کو کرشنگ سیزن 1 نومبر سے شروع کرنے کی ڈیڈ لائن. بر وقت کرشنگ شروع نہ کرنے کی صورت میں چینی کی درآمد میں اضافے کا امکان. حکومت نے 2 لاکھ ٹن چینی فوری درآمد کرنے کے لیے حتمی آرڈر دے دیا. ایکسپیکٹ کرتا ہوں آنے والے دنوں میں وی ول گیٹ سم بینیفٹس آؤٹ آف دیٹ, اور فردر اس کے اندر ریڈکشن بھی آئے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایک بہت بڑا چانس ہے, تو ان سب کے ٹیرف کمپیریٹیولی ہم سے ہائی ہیں, اور دس از دا رائٹ ٹائم ناؤ, وی ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. صنعت کاروں کا 19% امریکی ٹیرف پر ملا جلا رد عمل. صدر FCCI ریحان نسیم نے معاشی بہتری اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کو آگے لے جانے کا اچھا موقع قرار دے دیا. کہتے ہیں حکومت کو چاہیے اب بجلی سستی اور مارک اپ کم کرے. انکم ٹیکس کے نظام کو بھی بہتر کرنا ہوگا. چیئرمین پاکستان ہوزری ایسوسی ایشن بابر خان کا کہنا ہے 19% ٹیرف کے بعد خطے میں مسابقت کا سامنا کرنا پڑے گا. حکومت کو ملک میں معاشی اور صنعتی ترقی کے لیے اچھی پالیسی لانا ہوگی. حکومت کا غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ. انڈر ٹرائل افغان باشندوں کی واپسی کے لیے فارن ایکٹ کی دفعہ 14B کا استعمال. وزارت داخلہ کے مطابق سزا کاٹنے والے یا جن کا مقدمہ چل رہا ہے انہیں بھی واپس بھیجا جائے گا. 30 جون کے بعد PO آرڈر
ہولڈر کا قیام غیر قانونی ہو چکا، وزارت داخلہ کا غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو گرفتار کر کے ملک بدری کا حکم۔ اسلام آباد ایکسپریس حادثے سے متاثر، کالا شکاکو ریلوے ٹریک بحال، ابتدائی رپورٹ کے مطابق جوائنٹس ٹوٹنے سے بوگیاں ٹریک سے اتریں۔ وزیر ریلوے نے 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی، 7 روز میں رپورٹ طلب۔ ایڈیشنل جی ایم انفراسٹرکچر اور چیف مکینیکل انجینئر کیریج بھی کمیٹی میں شامل۔ ٹرین حادثے کی مزید پہلوؤں سے بھی جانچ پڑتال جاری۔ لاہور سے راولپنڈی جانے والی اسلام آباد ایکسپریس کی 5 بوگیاں الٹنے سے 30 مسافر زخمی ہوئے۔